دین اسلام میں بہت حسن و جمال اور خوبصورتی ہے، جامعیت بھی ہے اور ایک کامل مذہب ہے، قیامت تک کے لیے ایک مکمل دین ہے۔ شریعت نے جس چیز کو منع کرنا تھا نا، اس طرف رخ کرنے کو بھی منع کر دیا۔ مثال کے طور پر زنا کو منع کرنا تھا تو یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تم زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اتنا بڑا گناہ تو ہے، اتنی بری چیز تو ہے کہ اللہ فرماتے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اتنی بری چیز ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ وہاں تک پہنچنا تو بہت بات کی بات ہے، قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ تو شریعت نے جہاں جہاں مردوں اور عورتوں میں اختلاط ممکن تھا اس کے بارے میں ہمیں قواعد و ضوابط عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے ان قانون کو سیکھیں، سمجھیں اور کھلے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر غور کریں تو انشاءاللہ ہمارا دل یہ مانے گا کہ مکس گیدرنگ، کو ایجوکیشن، یہ عورتوں اور مردوں کا بے محابہ اختلاط، یہ سارے کا سارا حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر اس کے کوئی فائدے ہوں بھی تو پھر ہم یہ کہیں گے وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، وہ اس کے اگر کوئی تھوڑے بہت اگر کہیں پہ کوئی محسوس کرتا ہے جی فوائد بھی ہیں تو وہ فوائد بہت تھوڑے ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث سنیے، ایک اس کے بعد نبی علیہ السلام کا عمل سنیے۔ ایک صحابیہ تھیں اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک جماعت کی طرف سے آئی ہوں، میری جو بات ہے وہ ان سب کی بات ہے، جو میری رائے ہے وہ ان سب کی رائے ہے، گویا میں ایک پوری جماعت کی نمائندگی، عورتوں کی جماعت کی نمائندگی لے کر آئی ہوں، اور جو میں بات کر رہی ہوں میری اکیلے کی نہیں، یہ ایک جماعت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کے لیے بھی نبی بنایا اور عورتوں کے لیے بھی نبی بنایا، آپ صرف مردوں کے تو نبی نہیں ہیں نا، آپ مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ مرد بھی آپ پر ایمان لائے، ہم بھی آپ پر ایمان لائیں، آپ کی پیروی کی، لیکن ہم عورتیں گھروں میں پردے میں رہتی ہیں، مردوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، ان کے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ مرد حضرات لوگ باجماعت نماز میں حاضری دیتے ہیں، نماز جنازہ میں حاضری دیتے ہیں، جہاد میں شرکت کرتے ہیں، تو ان نیک کاموں میں ہم سے زیادہ آگے سبقت لے گئے ہیں۔ مرد لوگ جب جہاد کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ہم ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، تو یہ سب کچھ ہم گھر بیٹھے کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا مردوں کے ان بڑے بڑے کاموں کے اجر و ثواب میں ہم بھی شریک ہیں؟ یہ سوال پوچھا۔ آج کی عورت یہ سوال پوچھ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب سوال سنا تو خوش ہو گئے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا دین کے بارے میں اس سے بہتر سوال کرنے والی کسی عورت کو دیکھا، سنا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی بہت بڑا اچھا سوال کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسماء جاؤ اور ساری عورتوں کو بتا دو کہ تمہارا شوہر کی خدمت کرنا، اسے راضی رکھنا، اس کی بات کو مان لینا، اس کے تمام اجر اور ثواب میں جتنے وہ کر رہا ہے تم برابر ہوگی، تمہیں پورے کا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، خوش ہو گئیں، اللہ اکبر کہا اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے کلمہ کو پڑھتے پڑھتے واپس لوٹ گئیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے عورتوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایک الگ دن مخصوص کیا، غالباً وہ بدھ کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام اس میں خاص طور سے عورتوں کو تعلیم دیا کرتے، ارد گرد کی عورتیں آ جاتیں اور باقاعدہ مکمل پردے میں آتی اور نبی علیہ السلام پردے میں بیٹھ کر ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے۔ تو عورتوں کی تعلیم کے لیے دن بھی الگ، وقت بھی الگ اور مکمل پردے کی پابندی، یہ شریعت سے ثابت ہے۔